مدینہ طیبہ کے قریب یہودیوں کا ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا نجران. یہودیوں کا عیسائی زیادہ تھا. ایک مرتبہ 12 عیسائی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. عیسائیوں کے وہ بڑے بڑے علماء تھے. حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا قال عبد اللہ وکلمۃ اللہ والقاها الی مریم. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندے اللہ کے کلمے ہیں جو القاء کیے گئے تھے حضرت مریم کی طرف. انہوں نے کہا ہوگا ابن اللہ, وہ اللہ کے بیٹے بھی تو. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی تمہارے پاس دلیل کیا, اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو دلیل پیش کرو. انہوں نے کہا دلیل یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں, اس لیے اللہ ان کا باپ ہے مادر. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کی دلیل, اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل, پھر تمہیں تو چاہیے کہ تم آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا کرو کہ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ, عیسیٰ کی ماں تو ہے مریم. تو حق تو آدم علیہ السلام کا بھی زیادہ بنتا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. حضور نے جب یہ دلیل دی تو عیسائیوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اب دیکھو دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس جواب کو مانتے اور مان کر اس کے مطابق عقیدہ رکھتے. انہوں نے انکار کیا اور نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے انکار کر دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کا انکار سنا تو اللہ نے آیت اتاری. اللہ ارشاد فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. حبیب تم اعلان کر دو, باتیں نہ کرو بھائی, باتیں نہ کرو. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب تم اعلان کر دو کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر مباہلہ کریں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈال. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے بحث نہ کرو, ضد نہ کرو, یہ کج بحث لوگ ہیں, یہ بحث مباحثہ کریں گے, ان سے بحث نہ کرو. حبیب ان کو مباہلے کی دعوت دو کہ اگر تم سچے ہو تو آؤ مقابلے میں مجھ سے مباہلہ کرو. اب جب نبی کریم علیہ السلام نے مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے نبی کریم سے مہلت مانگی. کہنے لگے ہمیں 1 مہینے کی مہلت دی. تفسیر ساوی, تفسیر جلالین, تفسیر مدارک وغیرہ پڑھ کر دیتے. اسی آیت کے تحت انہوں نے 1 مہینے کی مہلت مانگی. نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں 2 مہینے کی مہلت دیتا. یہ طے ہو گیا کہ مباہلہ ہو. جب مباہلے کا دن آیا
تو پہلے تو 12 عیسائی آئے تھے، اب مباغلے کے لیے 60 عیسائیوں کے علماء ہیں، 60، اور بڑے قیمتی بھڑکیلے چمکدار رنگ برنگی انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں نعت خانی پہنتے، یوں لگتا ہے جیسے W11 چلی آ رہی، اسی طرح بڑے چمکدار بھڑکیلے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، اور وہ مباغلے کے لیے نکلے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے تو حضور نے کس کس کو ساتھ لیا؟ حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین۔ حضور ان نفوس قدسیہ کو لے کر نکلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میدان مباغلہ میں دعا مانگی۔ سرکار نے کیا دعا؟ سرکار نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت، اور اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ جب مباغلہ ہو اور میں دعا مانگوں تو تم سارے میری دعا پر آمین کہنا، تم سارے دعا پر آمین۔ علماء کرام نے فرمایا پھٹے ہوئے پرانے لباس میں حضور میدان مباغلہ میں، اور پادری جو آئے تھے وہ بڑے چمکدار لباس میں آئے۔ پادری چمکیلے بھڑکیلے لباس کے ساتھ میدان مباغلہ میں آئے۔ بس یوں سمجھ لو پادریوں کے عیسائیوں کا لباس چمک رہا تھا، اور اہل بیت کی یہ شان تھی کہ ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ جب حضور اہل بیت کو لے کر میدان مباغلہ میں آئے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا، جس کو پوپ کہتے، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا ولا تباغلوا، اے عیسائیوں خبردار مباہلہ نہ کرو، قد ہلاکو، تم ضرور ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا وہاں گرجے میں تو بڑی ڈینگے مار رہا تھا، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور یہاں ان کو دیکھتے ہی تیری ہوا خراب ہو گئی ہیں، وہاں تو بڑی باتیں کرتا۔ کہنے لگا خدا بندے مسیح کی قسم، حضرت عیسیٰ کی قسم، خدا بندے مسیح کی قسم، میں نے آج سے پہلے ایسی شکلیں نہیں دیکھی، ایسی نورانی چمکدار صاحب انوار صورتیں میں نے نہیں دیکھی تھی۔ خدا کی قسم جن شکلوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو ضرور ہلاک ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں، یہ اللہ کے اتنے مقرب اور اللہ کے اتنے قریب ہیں، اگر یہ قسم یاد فرمائیں اور اشارہ کر دے کہ اے پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ دے، تو پہاڑ بھی ان کی بات مان کر اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ اتنے اللہ کے قریب، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرو، تم ہلاک ہو جاؤ۔ وہ عیسائی نبی کریم کے پاس آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے منظور فرمایا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا واللہ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا اور میرے اہل بیت میری دعا پر آمین کہتے تو جتنے عیسائی مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تمام عیسائیوں کو بندر اور خنزیر بنا دیتا، سارے عیسائی بندر اور خنزیر بن گئے۔ اور نبی کریم نے فرمایا اللہ میری دعا کے نتیجے میں عیسائیوں پر ایسا عذاب نازل کرتا کہ عیسائیوں کی ساری بستیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا، قیامت تک کوئی عیسائی بھی اس دنیا میں نظر نہ آتا۔ For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.